بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو القاسم جلال الدین ایران کے ایک شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بچپن کے حالات کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے اور دن رات عیش و عشرت میں بسر کرتے تھے۔ ایک روز آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے خاص کمرے کے باہر ہمیشہ ایک دربان پہرا دیتا تھا۔ ایک روز سپہر کے وقت آپ دربار جانے لگے تو دربان غائب تھا۔ آپ نے غصے سے اس کو پکارا مگر وہ نہ آیا۔ آپ نے باہر نکل کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دربان محل کے ایک گوشے میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے نماز ختم کر کے دعا مانگی اور جب اٹھا تو حضرت جلال الدین کو سامنے کھڑے پایا۔ فوراً آداب شاہی بجا لایا۔ اتنے میں محل کے دوسرے پہرے دار بھی آ گئے تھے۔ خوف سے ان کے دل دھڑک رہے تھے مگر اس دربان کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، تم اس محل میں کیوں آئے ہو؟ شاہی خدمت بجا لانے، دربان نے ادب سے جواب دیا۔ مگر کچھ دیر پہلے تم اپنے فرض کو بھول کر دوسرا کام کر رہے تھے۔ حضرت جلال الدین نے غصے سے کہا، کیا تمہیں اسی لیے ملازم رکھا گیا ہے؟ تمہاری بے خبری کا یہ عالم ہے تو تم کس طرح ہماری حفاظت کر سکتے ہو؟ میں دربار شاہی کا ادنا خدمتگار ہوں، دربان نے کہا۔ میں ایک لمحے بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں رہا۔ حضور جس چیز کو میری غفلت سمجھ رہے ہیں وہ میری فرض شناسی ہے۔ میں آپ کی حفاظت سے غافل نہیں رہتا، مگر جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت آئے گا تو میں دنیا کے کسی بادشاہ کا حکم نہیں سنوں گا۔ آپ کے آنے سے قبل اذان ہوئی تھی اور مالک حقیقی نے مجھے اپنے دربار میں بلایا تھا۔ میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ کی نظر میں یہ خطا ہے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے غصہ غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یقیناً تم فرض شناس خدمتگار ہو، تم کو حقیقی اور غیر حقیقی شہنشاہ کا فرق معلوم ہے۔ تم ایک جاگنے والے انسان ہو۔ افسوس، صد افسوس کہ میں اب تک سوتا رہا۔ یہ کہہ کر آپ دربار جانے کی بجائے اپنے کمرے میں واپس چلے گئے اور بے چینی سے ٹہلتے رہے۔ صبح کو جیسے ہی اذان کی آواز آئی آپ بے اختیار رو پڑے اور کہا، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، میری نیند ٹوٹ گئی ہے۔ میں تیرے حضور آ رہا ہوں۔ ریشمی بستر نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اے آقا، مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپا لے۔ تیرا غلام جلال الدین آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کی، پھر بچوں کو نصیحتیں کی، تاج اپنے بیٹے کے سر پر رکھا اور بے شمار مال و دولت لے کر ایک بزرگ کی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ تمام زر و جواہر اس کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا، یہ سب حضور کی نظر ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ یہ بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تھے۔ انہوں نے تمام مال و دولت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور آپ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت جلال الدین سے فرمایا کہ ابھی تم میں شہنشائیت کی بو باقی ہے، اس لیے کچھ دن درویشوں کی خدمت کرو۔ آپ 4 سال تک درویشوں کے وضو کے لیے کنویں سے پانی بھر بھر کر لاتے رہے مگر چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کی خدمت گزاری کا یہ عالم تھا کہ سفر میں ہمیشہ چولہا سر پر اٹھائے پھرتے تھے کہ جیسے ہی پیر و مرشد کھانا طلب کریں فوراً تیار کیا جائے۔ آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 7 سال رہے اور بہت فیض حاصل کیا۔ پھر آپ کو دہلی جانے کا حکم ہوا۔ آپ حضرت ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان روانہ ہوئے۔ دلی پہنچتے ہی سارے شہر میں آپ کے روحانی کمالات کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ نے بھی اپنی خانقاہ سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا، مگر دہلی کا شیخ الاسلام قاضی نجم الدین صغرا آپ سے ہار کھاتا تھا۔ وہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ اس پر آپ بدایون تشریف لے گئے۔ بدایون کے حاکم قاضی کمال الدین کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ آپ نے بدایون میں ایک مسجد بنوائی جو آج بھی موجود ہے۔ پھر آپ اودھ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بہار کی سیاحت کرتے ہوئے بنگال پہنچے اور ہنڈو میں سکونت اختیار کی۔ ہنڈو ضلع مالوہ میں لکھنوتی کے قریب ایک قدیم اور مشہور قصبہ تھا۔ یہاں ہندوؤں کے بہت سے مندر تھے اور ہر وقت ناقوسوں کی صدا گونجتی رہتی تھی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی قصبے میں آپ سے ملاقات کی تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ ہنڈو میں بے شمار مندر ہیں
اور یہاں عام طور پر کالی دیوی کی پوجا ہوتی ہے، لیکن حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ جس شخص کی طرف نظر ڈالتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح بہت سے ہندو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تمام بنگال میں آپ کی کرامات کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ جب میں حضرت جلال الدین سے ملا تو اس وقت آپ ایک بہت خوبصورت چوغا پہنے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ چوغا مجھے مل جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لی اور فرمایا، لے یہ لباس پہننا چاہتا ہے پہن لے، مگر یاد رکھ یہ تیرے پاس نہیں رہے گا، ایک کافر بادشاہ تجھ سے چھین کر یہ میرے بھائی کو دے دے گا۔ یہ سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ یہ لباس پہن کر کسی بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اس طرح کوئی اسے چھین نہیں سکے گا۔ آخر میں حضرت سے رخصت ہو کر چین پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ نے میرے کپڑوں کی تلاشی لی اور وہ چوغا مجھ سے چھین لیا۔ میں نے بہت منت سماجت کی مگر وہ راضی نہ ہوا۔ اس واقعہ کا میرے دل پر گہرا صدمہ تھا۔ میں سارا چین گھومتا رہا۔ آخر ایک دن ایک شہر میں ایک درویش نظر آیا، وہ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وہی چوغا پہنے ہوئے تھا۔ جب میں نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے شیخ برہان الدین بتایا۔ اس طرح حضرت کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت تک بنگال میں رہے اور لوگوں کو مسلمان کیا۔ آخر 642 ہجری میں روحانیت کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو دیو محل کے ایک بت خانے میں دفن کیا گیا ہے۔